توفیق و سعادت حاصل کی، اور آج کی شب دوسری تاثرات ہے۔ آج کی شب کیا ہے؟ دوسری تاثرات ہے۔ تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی رات اللہ تعالیٰ شب قدر عطا فرمائے، اس کی رضا حاصل کرنا ہے، خوشنودی حاصل کرنا ہے تو مشقت اور جنت مشقتوں کے گھیرے میں ہے، مجاہدے ہیں، اس کے بعد جنت۔ تو آج ہم بڑی صورتوں کو سننے کی سعادت حاصل کیے۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، حضور پاک علیہ السلام کے در کے آداب سکھایا۔ حضور کی مجلس میں بیٹھے تو کیسا بیٹھنا چاہیے، یہ بات سکھائی جا رہی ہے۔ شروعاتی طور پر قرآن مجید کے اندر 26ویں پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کا بھی حسن سلوک کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والد کی خدمت کون کرے، بیٹا کرے یا بہو کرے؟ تو بھئی بہو کے اوپر خدمت کرنا واجب نہیں ہے۔ بہو اگر خدمت نہیں کر رہی، ساس کی سسرے کی، گناہگار نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے، لیکن بیٹے پر واجب ہے۔ بیٹے پر ماں باپ کی خدمت لازم اور ضروری ہے۔ اگر بہو خدمت کر رہی تو صلہ رحم ہے، اس کو اجر ملے گا، اس کا اجر ملے گا دنیا اور آخرت۔ اگر نہیں کر رہی تو شریعت کے اندر کوئی عتاب نہیں۔ اگر نہیں کر رہی، آپ اگر اس پر ظلم کریں گے، بولیں گے تم خدمت نہیں کر رہی میری ماں باپ کی، ماں باپ اس کے ذمہ نہیں تھے، سمجھے؟ رول کے اعتبار سے، شریعت کے قانون کے حساب سے اس کے اوپر خدمت فرض نہیں ہے۔ خدمت کیا ہے؟ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے 40 سال کی عمر میں دعا کی تعلیم دی۔ 40 سال ہو گئے کسی کی تو جو ہے دعا کی تعلیم دی گئی، دعا کرنا 40 سال۔ اور حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو نبوت عطا فرمائی وہ 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی، اور آپ نے جو نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، حضور پاک علیہ السلام نے وہ 40 سال کی عمر میں فرمایا، 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ یہ عمر بڑی پختگی کی ہوتی ہے، اور جنت میں بھی جو عمر ہوگی یہی عمر ہوگی، 30 سے 40، 35 سے 40، اس سے کم بھی نہیں، 40 سے بڑھ کر بھی۔ جنت میں ہمیشہ جواب ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت کے اندر ایک بڑھیا آئی، اور حضور بڑے بطور مزاح تھے۔ اس بڑھیا کو کہنے لگے جنت میں بڑھیا نہیں جائیں گے، حضور کیا فرمائے؟ جنت میں بڑھیا نہیں جائیں گے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، پھر میں تو بڑھیا ہوں، پھر میرا کیسا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بڑھیا تم جب جنت میں جاؤ گی تو اللہ جوان فرمائے۔ دنیا میں کوئی سی بھی عمر کے اندر انتقال کرے، لیکن جنت میں کیا ہے؟ آدمی چاہتا ہے ہمیشہ جوان رہنا، جوان رہنا چاہتا ہے، لیکن جنت میں جوان رہتا، بوڑھا نہیں ہوگا۔ جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہر وقت جوان رہتے ہیں۔
بات جنگ کے قانون ہے کس میں؟ قرآن میں 26ویں پارے کے اندر جنگ کے قانون بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ جنگ کے قانون بتا رہے ہیں. میدان جنگ میں آنا، جو لڑنے والے ہیں وہی جانا. مارے تو بچوں کو نہیں ماریں گے، ضعیفوں کو نہیں ماریں گے، عورتوں کو نہیں ماریں گے، اور کھیتیاں تباہ نہیں کریں گے، اور جو ہے سامنے دشمن کی اکنامک کو خراب نہیں کریں گے. یہ جنگ کے اصول. آج دیکھو سپر پاور ہے، اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جمہوریت کا یہ کہتے ہیں، بچوں کو مارنا ہے. آج صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے، پتھر کے اندر دبا ہوا ہے، اسرائیل فلسطین کے اندر چیخ رہا. اس کے قریب ایک کتا آیا تو جو ہے پھر وہ کتا کوشش کرا نکالنے کی، نہیں نکال سکا. تو پھر وہ پولیس والوں کو جو ریسکیو والے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر ان کو پکڑ کے لایا، تو پھر وہ بچے کو صحیح سلامت نکالے. یہ ہو رہا آج. کیوں ہو رہا؟ اسرائیل افطار پارٹی دیا، اس کے اندر پورے مسلم ممالک شریک رہے. کسی کی بھی غیرت نہیں آئی کہ بھئی تو ظلم کر رہا، ہم تیری افطار پارٹی میں نہیں آتا، کیونکہ ان کا دانا پانی ان سے ہے. وہ سمجھ رہے ہیں لیکن ہمارا دانا پانی تو مدینے والے سے، ہمارا دانا پانی تو مدینے والے سے لیتے ہیں، کسی سے نہیں لیتے. ارے ہم کو خیرات جو ملی ہے ایمان کی تو انہی کے تصدق میں ملی ہے، اور کل کے دن نجات بھی ملے گی ان کے صدقے میں ملے گی. ہم کسی اور کی خیرات پر جیتے نہیں اور جینا بھی نہیں چاہتے. ہمیں کافی ہے مصطفیٰ کا سہارا. ایمان والوں کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا. غلبہ دین کے لیے جان و مال لگانے کی ترغیب دی گئی. دین کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی کمائی کا ایک حصہ دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے لگانے کا حکم کیا گیا. مثال کے طور پر اگر کوئی 1 لاکھ روپے کماتا تو ہم کم سے کم جو ہے 5,000 روپے جو ہے دین کی تعلیم کے لیے لگائیں. دین کی تعلیم کے لیے لگائیں. یہ آخرت کا ذخیرہ ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے. اور رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا، حضور کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا. حضور پاک علیہ السلام کی شان و عظمت بیان فرمائی گئی کہ تم میرے نبی کی تعظیم کرو اور اکرام کرو. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت حقیقت میں اللہ کی بیعت ہے. بیعت کرنا باتوں بولتے نہیں، بیعت بولتے نا بھائی، بیعت کا ذکر آیا. بیعت حضور نے اپنے صحابہ سے لی، اور ہر مسلمان بیعت کے بغیر نہیں رہ سکتا. کیوں کہ بیعت اگر کر لیں گے تو ہمارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے. ہمارے اعمال پر اور ہمارے ایمان پر شیطان ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. شیطان کیا ہے؟ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. ہم اگر کسی نیک اور متقی کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، حقیقت میں وہ بیعت جو ہے رسول اللہ کے دست مبارک پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہے. ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ پر، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر. تو دوسرے معنوں کے اندر یہ کہیں گے کہ بھائی آپ گلے میں کسی نہ کسی کا پٹا ڈال دیں، یا قادری کا، یا نقش بندیوں کا، یا سہر وردیوں کا، یا چشتیوں کا پٹا ہونا. آپ دیکھیں گے گلی میں جو ہے بہت سارے جو ہے کتے پھرتے رہتے ہیں. اگر میونسپلٹی کی گاڑی آ گئی تو ان کو ڈال کے لے کے جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے کتے ہیں ان کو نہیں ڈالنی گاڑی، نہیں ڈالنی. کیوں نہیں ڈالنی؟ کہ اس کے گلے میں پٹا ہے.
تو مطلب یہ پالتو ہے، یہ کیا ہے؟ پالتو ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اسی لیے نہیں ڈالی۔ تو اسی لیے ہم اگر نقشبندی پٹا ڈالیں گے، اگر چشتی پٹا ڈالیں گے، سہروردی پٹا ڈالیں گے، قادری پٹا ڈالیں گے، تو شیطان بھی کہیں گا، شیطان کی جب فوج آئے گی پکڑنے کے لیے تو کہیں گے بھائی یہ قادری ہے، یہ نقشبندی ہے، اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ تو یہ ہے، تو ہماری نماز کی حفاظت۔ اب دوسری اہم بات، بیعت تو حضور اس وقت کیے صحابہ سے، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، ایک درخت کے نیچے ہوئی، درخت کے نیچے ہوئی، اس کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو بیعت کرنا ہر مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور بیعت کس سے کریں گے؟ جو سنی اور صحیح العقیدہ اور نماز کا پابند، اس سے کریں گے۔ نماز نہیں پڑھ رہا، نہیں کریں گے، اور شریعت کا پابند نہیں ہے، اس سے بیعت نہیں کریں گے۔ ایسے شخص سے پابند کریں گے، بیعت کریں گے جو یقیناً ظاہر میں بھی عمل کا پابند ہو اور باطن کے اندر بھی عمل کا پابند ہو۔ اور دوسری بات، دشمنوں کے معاملے میں انتہائی سخت ہے۔ صحابہ کی صفت بیان کر رہا تھا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، سخت ہیں کافروں پر۔ کافروں پر کیسے ہیں؟ سخت ہیں۔ صحابہ اسلام کے معاملے میں ایسے تھے، بڑے سخت تھے، سخت تھے۔ اور کیا فرمانا قرآن؟ دین کی خدمت کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی محبت رکھتے ہیں۔ محبت رکھنا دین والوں سے، کوئی حافظ قرآن ملے تو محبت رکھنا، عالم دین ملے، یا عالم دین نہیں ہے، حافظ قرآن بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے ان کسی مدرسے کا چپراسی ہے، مدرسے کا خادم ہے، کھانا بناتا ہوں مدرسے میں، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کوئی مدرسے کے لیے تعاون کر رہا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں، امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جامع نظامیہ سے محبت کرتے ہیں، آقا کی نظر ان کے اوپر ہے۔ کیوں کہ جامعہ آقا کے اشارے سے قائم ہے، آقا کے اشارے سے قائم ہے، اور جو تعاون اس کو دیتے ہیں ان پر بھی سرکار کا کرم ہوتا ہے، ان پر بھی کیا ہے؟ سرکار کا کرم ہوتا۔ اور دوسری بات کیا ہے صاحب؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و رضا کے طرفدار رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے اولاد راضی ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، دیکھو کبھی عصر میں کرتے ہیں، کبھی فجر میں کرتے ہیں، کبھی نماز میں، اللہم انا نسألک رضاک و رضا حبیبک۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہم تیری اور تیرے نبی کی رضا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی راضی ہو نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں دنیا پوری مخالفت کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اچھا ہے نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کھڑا ہوں نہیں ہوں، یہ دیکھ ہے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے۔ اللہ راضی ہو گیا بس، اللہ رسول اللہ راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سجدوں کی کثرت کے سبب ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے۔ جو دنیا میں چاہتے ہیں بھائی بیوٹیفل رہنا، اسمارٹ رہنا، چاہتے ہیں نا، آواز دیکھو ہم جتنا بھی دھوپتا بڑا میک اپ کر کے جاتا شوٹنگ کو، اس کے بعد جب کیمرے پہ اچھا دکھتا ہوں، لیکن بات اللہ والوں کے چہرے ایسے ہیں۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ والوں کے چہرے کو دیکھے تو اللہ یاد آتا۔ اللہ والوں کے چہرے ایسے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں لگاتے ہی، تو چہرے اچھے رہنا، خوبصورت رہنا، تو سجدوں کی کثرت کرنا، سجدوں کی کثرت تو نماز کی پابندی، تہجد پڑھنا، کیا پڑھنا؟ تہجد پڑھے، فجر کی نماز پڑھے تو چہرے پر خود بخود نور آتا ہے۔ اور یہ بات میری ماں بہنوں کو سنا،
تہجد پڑھے تو چہرہ خود بخود نورانی ہو جاتا. اور کیا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ تورات انجیل میں حضور کی شان بیان کی گئی. کیا بیان کی گئی؟ حضور کی شان اور عظمت بیان کی گئی. اب حضور کی بارگاہ میں آئے تو کیسا آنا؟ اب کسی کے گھر پہ جاتے ہیں آپ تو گئے تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ بیل بجاتے ہیں, کھٹکا بجاتے ہیں, آواز دیتے ہیں آیا. تو بعض ایسے صحابہ تھے جن کو معلوم نہیں تھا, وہ حضور کے چہرے کے حجرات کے پیچھے, حجروں کے پیچھے جا کے آواز دیتے ہیں. تو اللہ فرمائے نبی کی بے ادبی ہے, ان کے حجرے میں جا کے آواز نہیں دینا. نبی جب باہر جانا, نبی آئیں تو ملاقات کرنا اور اپنا معروضہ پیش کرنا. اور دوسری بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم سے آگے مت بڑھو, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نیچی رکھو, تحقیق کے بغیر کوئی خبر قبول نہ کرو. ایک مرتبہ کیا ہوا, واقعہ بڑا لمبا ہے, میں شارٹ کٹ میں سناتا ہوں. ایک جنگ کے لیے حضور کسی کو بھیجا رہے تھے, تو ابو بکر چاہتے تھے کہ ایک کو کمانڈر بنائیں, عمر چاہتے تھے ایک کو کمانڈر بنائیں. عمر ایک کو چاہتے تھے کمانڈر بنائیں, اور ابو بکر عمر ایک کو کمانڈر بنائیں. دونوں میں اسی مسئلے کے اندر دونوں کی آواز ذرا بلند ہو گئی, آواز بلند ہو گئی. بات کرتے ہوتے نہیں, میرا بات, میری بات یہ ہے, میری بات یہ ہے. اور یہ دونوں جو گفتگو کر رہے تھے اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے, اپنے نفع کے لیے نہیں کر رہے تھے, دین کے لیے ہی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے, ہاں تم یقیناً میرے مصطفیٰ کے دین کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہو, لیکن ادب مصطفیٰ ضروری ہے, ادب مصطفیٰ ضروری ہے. اللہ فرمانا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا, کہ تم میری نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر آواز بلند نہیں کرنا. آواز بلند کریں گے تو اللہ فرما رہا ہے تمہارے پورے اعمال کو ضبط کر لوں گا, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. کس کو؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر کو کہہ رہا اللہ تمہارے نام اعمال پورے صاف ہو جائیں گے, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آواز کریں گے. یہ ادب, یہ تعظیم اللہ نے قرآن میں لا ترفعوا کے معنی آتے ہیں آواز کو بلند مت کرو. اصوات, صوت کی جمع اصوات, بلند مت کرو نبی کی بارگاہ میں. اللہ فرما رہا ہے. اور دوسری بات کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ, تحقیق کے بغیر کوئی بات قبول نہ کرو. نبی یا ازواج مطہرات کے تعلق سے کوئی بات آئے تو تحقیق کرنا. کوئی بھی بات اپنے کو بولا تحقیق کرنا بھائی, ارے نہ آئے وہ آپ کو معلوم ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اگر واقعتاً اس کے اندر ہے تو پھر بھی گناہ گار ہے, اگر نہیں ہے تو اس کے اندر آپ کو اللہ مبتلا کرے گا. کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا, جھوٹا الزام نہیں لگانا کسی کے اوپر, بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے الزام لگانا. کون کرو؟ مولانا عبد نہیں بول رہے ہیں, امام صاحب بول رہے ہیں. کون بول رہے ہیں جی؟ قرآن بول رہا, قرآن بول رہے ہیں الزام مت لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب, اور کسی کو نام بگاڑ کر مت پکارو. نام ایک ہے, کسی کا نام ہے رضوان, آپ اڈو بول رہے ہیں اس کو, بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. کسی کا نام ہے فلاں, نام رہتا, نام مت پکار بولو, نام پکار کے مت بولو, بہت بری بات ہے. کون بول رہا ہے؟ قرآن بولو. ناموں کو توڑ کے مت بولو, اور بدگمانی مت رکھو کسی سے. بیٹھا رہو وہاں پہ, کو بیٹھا کیوں روزانہ بیٹھ رہا بھی وہاں, کیا چکر ہے کہ اس کا سمجھ میں نہیں آتا. روزانہ بیٹھ رہا ہے, ایک دن پہ بیٹھتا بھی روزانہ. بدگمانی مت کرو, بدگمانی مت کیجیے, غیبت نہ کرو, کسی کا نام نہ کو پکارو, مذاق مت اڑاؤ کسی کا. اور مسلمان کے دو گروہ کے اندر جھگڑا ہو رہا تو صلح کرنے کی کوشش کرو, اس آگ میں پٹرول ڈالنے کی
مت کرو، صلح کرانے کی کوشش کرو، ہنگار مت ڈالو. تم نے قرآن بولا ہنگار ڈالنے والے بہت ہیں، خاندان میں بھی ہنگار ڈالتے ہیں، قبیلے بھی ہنگار ڈالتے ہیں، گھر میں بھی ہنگار ڈالتے ہیں. آگ بجھانے والے بنو، آگ لگانے والے بہت ہیں دنیا میں، محبت کرنے والے بنو. نفرت بہت ہے دنیا کے اندر، نفرتیں بہت ہیں، نفرت کو ختم کرو، محبت کرنے والے بنو، ہر ایک سے محبت کرو. اور یہی محبت دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے. اور حق پر جو گروہ ہو اس کا ساتھ دو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، حق پر جو ہے اس کا ساتھ دینا. چاہے اپنے بیٹے کے خلاف گواہی دینی پڑے، باپ کے خلاف گواہی دینی، دوست کے خلاف گواہی دینا، حق جو ہے وہ برابر. بیوی ہو اور غلط ہے تو غلط، غلط ہے تو غلط، حق کی گواہی دو. اور پرہیز عزت والے ہو جو زیادہ پرہیزگار ہیں، اور پرہیزگار بندوں کے واقعات اور جسموں سے سرفراز کیا جائے گا. پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ رات کو کم سوتے ہوئے، رات کے آخر رت میں جاگتے ہیں. آج ہماری قوم کی حالت ایسی ہے. سب آخری بات بول کر بات ختم کروں گا. کبھی جو ہے آپ ایک پارک ہے یہاں پر، وہ پارک کا چکر لگانا فجر کے بعد. ہماری قوم سوتے پڑے ہوئے، رات میں جاگ رہی، چبوتروں کو آباد کر لی، ٹپریوں کو آباد کر لی، چائے کی ٹپری، پان کی ٹپری آباد ہے. فجر میں دیکھیں تو مسجدیں ویران ہیں. وہ قوم جو 360 بتوں کو مانتی، صبح ہوتی، صفائی کا خیال کرتی، بغیر پانی نہائے کہ وہ قوم گھر کے باہر نہیں نکلتی، گھر کو روزانہ جھاڑو مارتی. اندھیرے میں جھاڑو مار رہی، 100 سے ترقی پر ہے قوم. کبھی جا کے دیکھو وہ اپنی بھی حفاظت کر رہی ہے، اپنی جسم کی بھی حفاظت کر رہی ہے. ہاں دیکھیے، ہمارے نہ کھانے کے غذا کا ٹائم ہے، نہ پینے کا کوئی ٹائم ہے. ایسی ہارڈ غذائیں شام میں کھا رہے ہیں، کھا کے سو گئے تو پھر تیار ہوتا ہے. سب سے زیادہ اگر ڈائبٹیز ہے تو حیدرآباد کے اندر ہے. پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ڈائبٹیز، شوگر کے اگر پیشنٹ ہیں تو حیدرآباد کے اندر ہے. اور اس میں بھی مسلمان ہیں زیادہ. کڈنی کے جو پرابلمس ہو رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. حالانکہ یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے ایسا. تو بات یہ ہے کہ آپ صبح میں جا کے دیکھو، پارک کے پاس پوری گاڑیاں لگی ہوئی، وہ اندر واکنگ کر رہے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے صبح 5 سے 7 بجے تک واکنگ کرتے ہوئے. سب کو بنانا ضروری ہے. ہمارے استاد محترم تھے جو قریب 150 ڈپس مارتے تھے ایک ہی سال. 150 ڈپس مارتے تھے جبکہ ان کی عمر 60 سال. ضروری ہے. اور آخری بات، محتاجوں کو مستقل مدد کرتے رہو. میرے آقا فرماتے ہیں، آخری بات کے کر بات ختم کرو، کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو تنگ دست ہے، محتاج ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کی مدد کرو. بڑا پیارا جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والا اگر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تب بھی اس کو دے دو. کیا فرمایا آپ؟ اس کی حیثیت کو مت دیکھو، وہ کیسے آیا وہ مت دیکھو. اگر تمہارے سے سوال کر رہا ہے، تم سے مانگ رہا، اگر مانگنے والا گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کو دے دو. تو پتا چلا محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ